رسولها ولكن عليكم بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأوتي فأقول أنا لها۔ کے پیارے دیوانوں حدیث پاک کا ترجمہ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آئیے حدیث پاک کا ترجمہ سننے سے پہلے قیامت کا وہ دردناک منظر اپنی نگاہوں میں بسائیے، اپنی نگاہوں میں وہ منظر بسائیے۔ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ کتنا بڑا دن، کتنا بڑا دن، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا دن جی؟ قیامت کا ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، جس میں بیٹھنے کا موقع نہیں، جس میں ٹیک لگانے کا موقع نہیں، جس میں لیٹنے کا موقع نہیں۔ او میرے آقا کے دیوانوں ذرا غور تو کیجئے، سورج سوانیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، یہاں تک کافروں کے منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا۔ اور اس گرمی کی شدت جو ہوگی اور اس کی جو کیفیت ہوگی وہ میرے بیان سے باہر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیاس کی شدت میں زبان سوکھ کر کاٹا ہو جائے گی، بعض لوگوں کی زبانیں منہ سے باہر آ جائے گی، اور لوگوں کے دل ابل کر گلے کو آ پہنچے گی۔ یعنی انسان جتنا گناہگار آدمی ہوگا اتنی ہی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ سارے لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق وہ تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ اب لوگ پریشان ہیں، کرے تو کیا کریں، اب جائے تو کیا جائے تو کہاں جائے۔ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا کان یوم القیامہ ما جناس بعضهم الى بعض فیأتون آدم۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن لوگ آپس میں ایک دوسرے سے شفاعت کے متعلق جھگڑا کریں گے، لڑیں گے، جائے تو کہاں جائے، کرے تو کیا کرے۔ میرے نبی فرماتے ہیں فیأتون آدم، سارے کے سارے لوگ اٹھیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے۔ میرے آقا کے دیوانوں ذرا توجہ کے ساتھ سننا، حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے لوگ جائیں گے اور حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، حضور آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں، ہم سب آپ کے اولاد ہیں، حضور ہم سب کی شفاعت فرمائیے، ہم سب کو اس مصیبت سے نجات دلوائیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ حضور ہم کیا کریں؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، تم سارے کے سارے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ تو سارے لوگ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے، حضور آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائیں گے، لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ تم سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ جو اللہ کے کلیم ہے۔ تو سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، حضور ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے، لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ تم سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ، سارے کے سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، حضور ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیے، اس مصیبتوں سے چھٹکارا دلوائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے، لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ یعنی حضرت
آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نے یہی کہہ دیا لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، کریں تو کیا کریں، جائے تو کہاں جائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آؤ میں تمہیں ایک پتہ دیتا ہوں، ایک ایڈریس تمہیں دیتا ہوں، تم سارے کے سارے لوگ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اب سارے کے سارے لوگ گرتے گراتے روتے دہائی دیتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے آقا آپ اپنے غلاموں کی طرف نگاہ رحمت فرمائیے، حضور ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیے، حضور جلد سے جلد اس تکلیف سے ہمیں آزاد کروائیے تاکہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا لہا انا لہا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نے کہا تھا لست لہا، میرے نبی فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں ہاں آ جاؤ میں تو اسی کام کے لیے ہوں۔ عشق کا مفتی بریلی کے تاجدار پکار اٹھے کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں ہاں آ جاؤ میرے غلاموں، میں تو اسی کام کے لیے ہوں، آؤ نا میں تمہاری سفارش کروں گا رب کی بارگاہ میں، آ جاؤ۔ اب کیا ہوگا میرے آقا کے پیارے دیوانوں، اب ذرا وہ منظر کو اپنی نگاہوں میں بسائیے، کل قیامت کا وہ دن ہوگا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بس میں آگے بڑھوں گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کا دیدار کروں گا، جو ہی میں رب کو دیکھوں گا وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، تو میں اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ میں اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا اور اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ کروں گا، رب کی ایسی بڑائی بیان کروں گا، رب کی ایسی تعریف کروں گا جو رب اسی وقت میرے دل میں ڈالے گا، انہی کلمات کے ساتھ میں رب کی بارگاہ میں التجائے کروں گا، رب کی بارگاہ میں دعائیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ جانے وہ کتنا لمبا سجدہ ہوگا۔ اب ساری انسانیت کھڑی ہے اور انسانیت کے سردار سجدے میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، ساری انسانیت کھڑی ہے، انسانیت کے سردار سجدے کے عالم میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اللہ رب العزت کا فرمان کیا ہوگا ذرا وہ بھی سنتے چلے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قل تسمع واسأل تعطى واشفع تشفع۔ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، قل بولیے، تسمع آپ کی بات سنی جائے گی، واسأل تعطى آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع۔ اے میرے محبوب آپ اپنے غلاموں کی شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت رب کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ بروز
حشر شفاعت کریں گے چل چل کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چل چل کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ تو صحیحین بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی 4 مرتبہ سجدے میں گریں گے، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت لوگوں کی سفارش کریں گے، حتیٰ کہ جن کے دلوں میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، حضور انہیں بھی شفاعت فرما کر کے جنت دلوائیں گے۔ پھر انبیاء کرام کو اجازت ملے گی، وہ اپنی امتوں کی سفارش کریں گے، صحابہ کریں گے، شہداء صالحین کریں گے، اولیاء اللہ کریں گے، علماء کرام کریں گے، حجاج کرام کریں گے، حفاظ کرام، حتیٰ کہ وہ چھوٹے بچے جو بچپن میں انتقال کر گئے ہیں، وہ بچے بھی اپنے ماں باپ کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے بڑی شفاعت میرے نبی کی شفاعت ہوگی، جسے شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں شفاعت عظمیٰ حاصل ہو، تو آپ ہر حال میں نبی سے محبت کریں، نبی سے سچا عشق کریں، نبی سے سچی عقیدت رکھیں، نبی کی سنتوں پر عمل کریں، اور یہ دنیا کی رنگینیوں میں آ کر کے اپنی زندگیوں کو تباہ نہ کریں، اپنے آخرت کو تباہ نہ کریں، بلکہ زندگی گزارنے کا سارا طریقہ، سارا اصول، سارا ضابطہ، سارا قانون آمینہ کے لال سے لے اور زمانے والوں کو بتائے، دنیا والوں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، کیا کہنے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ حضرات محترم، بس میں اپنے گفتگو کا اختتام کرنے لگا ہوں، پیارے نبی کا پیارا شجرہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ سن کر کے بتائیں، اور پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا، پھر علماء کرام پھر آپ کے سامنے آئیں گے اور اپنی نورانی عرفانی حقانی بیانات سے آپ کو فیضیاب کریں گے۔ اگر واقعی آپ نبی کا شجرہ سننا چاہتے ہیں تو محبت سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک نسل در نسل، پاک نسل در نسل، پاک رحموں میں مجھے منتقل فرمایا ہے، یعنی آدم سے لے کر میرے والد حضرت عبداللہ اور عبداللہ سے لے کر میری ماں سیدہ آمینہ تک، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں گزرا ہے جو بتوں کے آگے ماتھا ٹیکنے والا ہو، بتوں کے آگے ہاتھ جوڑنے والا ہو، بلکہ سارے کے سارے ایک معبود کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے۔ الحمدللہ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے والدین کریمین جنتی ہیں، لیکن اہل سنت کے علاوہ، سنیوں کے علاوہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں، سب کا یہ گندہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ نبی کے ماں باپ کافر اور مشرک ہے۔ معاذ اللہ، میں نے کہا تھا ناگپور کے سرزمین میں کہ سنو سنو اور ظالموں سنو، ارے جس نبی کے ماں باپ کے بارے میں تم جہنمی کے بارے میں کہہ رہے ہو، سنو سنو، ارے جس نبی نے تمہاری ماں کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس نبی کے
باپ کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، اس نبی نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اب ذرا بتاؤ، ارے تمہارے ماں باپ کے مرتبے کو نبی نے اتنا بڑھایا اور ماں کی عظمت کو اتنا بڑھایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں میں لا کر رکھ دیا ہے۔ کتنا بڑا ظالم ہے کہ نبی کے ماں باپ کو بھی جنتی ہونے کا اقرار نہیں کرتا ہے۔ تو میں نے چیلنج سے کہا تھا، سن لو ناگپور کے مسلمانوں سن لو، میں نے کہا تھا اگر نبی کے ماں باپ جنت میں نہیں جائیں گے تو کائنات میں کسی کے ماں باپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر جنت میں بھی ہمارے ماں باپ جائیں گے تو ہمارے نبی کے ماں باپ کے صدقے میں جائیں گے، ہاں ان کے صدقے میں جائیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، پیارے نبی کا پیارا شجرہ سنیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کا سب سے پہلا انسان ہے، میرے نبی کا نور حضرت آدم علیہ السلام کو میسر ہوا۔ کیا نام ہے حضرت آدم؟ بولیے نا، سارے انسانوں کا باپ ہے، کبھی بھی باپ کا بھی نام لے لیا کریں، کہیے حضرت آدم۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کا پہلا انسان۔ آدم، توجہ کے ساتھ، آدم کے بیٹے شیش ہے، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشد، متوشد کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحال، ذوالحال کے بیٹے شالخ، شالخ کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارخ، سارخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمن، حمن کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فیر، فیر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، میرے سرکار کے پردادا، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، میرے سرکار کے سگے دادا، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ جبھی تو دعانے کہتے ہیں کہ لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان